जो ही आपसे कोई पूछेगा कहाँ का इरादा है तो आप ये नहीं कहेंगे बस कारी बस स्टैंड जा रहा हूँ या बरपोल जा रहा हूँ या फैज़ाबाद जा रहा हूँ। आपकी ज़बान पर फ़ौरन आएगा लखनऊ जा रहा हूँ। तो ये सारी जगह भी तो हैं क्या नहीं? मुसाफिर के लिए तकाज़ाए अक्ल ये है कि वो जहाँ है वहाँ पे भी उसे वो जगह याद रहनी चाहिए जहाँ जाए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो धोखा खाए। हम भी अल्लाह की राह के मुसाफिर, हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं मगर ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें याद रहना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और हमारी आखिरी मंजिल क्या। अगर हम उस आखिरी मंजिल को याद रखेंगे तो हमारी दुनिया वैसे गुजरेगी जैसे अल्लाह चाहता है, वैसे गुजरेगी जैसे रसूलुल्लाह चाहते हैं, वैसे गुजरेगी जैसे अहले बैत ताहिरीन चाहते हैं। अल्लाह के लिए होने का मफ़हूम जो है, हम अल्लाह के लिए हैं, हमारी बाज़गश्त अल्लाह की जानिब है। कहने को हम कहते हैं, सुनने को हम सुनते हैं, मगर हम तवज्जो नहीं देते परवरदिगार कहना क्या है। हम अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए हैं तो मतलब क्या? हमको पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना है, मफ़हूम क्या है? अल्लाह के लिए है तो मतलब जानते हैं क्या है? इस रास्ते में बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे लिखा है ये प्लाट बिकाओ। वो जहाँ जहाँ ये सब लिखा है वहाँ कुत्ते भी आते हैं, सुगर भी आते हैं, ताश खेलने वाले आके ताश भी खेलते हैं, शराब पीने वाले आके शराब भी पीते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन उन्हीं प्लाटों में से एक प्लाट एक दिन हमने ये कह के ख़रीदा कि यहाँ हम मस्जिद बनाएं। जिस दिन हमने उसे ये कह के ख़रीदा कि यहाँ मस्जिद बनाएंगे, उसी दिन से हमने निगरानी शुरू कर दी कि अब यहाँ कोई शराब नहीं पिएगा, यहाँ कोई गलत काम नहीं करेगा, यहाँ आने के बाद कोई ताश नहीं खेलेगा, जुआ नहीं खेलेगा, यहाँ आके गपशप नहीं करेगा। क्या हो गया? कल वही ज़मीन थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, आज वही ज़मीन है। इतनी सारी पाबंदियाँ क्यों हैं? इसलिए कि कल वो आज़ाद ज़मीन थी, कुछ भी हो सकता। आज वो ज़मीन मस्जिद के लिए, मैंने तो मस्जिद के लिए तो क्या फ़र्क पड़ गया? क्या नहीं? कुरान कहता इन्नमल मसाजिदु लिल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। और जब वो मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिद के नाम पे ज़मीन ख़रीद ली गई है, तो जो चीज़ अल्लाह के लिए है वहाँ कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ मंसूब हो गई। आपने महसूस किया कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब हो गई, जो अल्लाह के लिए हो गई, वहाँ कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हम भी तो कहते हैं रोज़ इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं, फिर हमारे यहाँ झूठ क्यों है? फिर हमारे यहाँ क्यों है? फिर यहाँ हमारे यहाँ हरामकारियाँ क्यों हैं? फिर हमारे यहाँ बेदीनियाँ क्यों हैं? फिर हमारे यहाँ खिलाफ मज़हब ज़िंदगी को उसूल क्यों हैं? अगर वाकई हम ये कहते कि हम अल्लाह के लिए हैं, तो फिर हमारे अंदर भी किसी किस्म की बुराई नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह के लिए होती है वहाँ बुराइयाँ नहीं। अज़ीज़ों, परवरदिगार आलम जाने वाले को की मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को अपनी बारगाह में बुलंदतर फरमाए। हम भी जो अभी इस दुनिया में है, परवरदिगार तौफ़ीक़ करामत फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी के मक़ासिद को समझें और उस मकसद को सामने रखते हुए ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, ताकि बारगाह परवरदिगार में जाने के बाद हमें उन ख़ताओं के सिलसिले में परेशान न होना पड़े जिन ख़ताओं के सिलसिले में परेशानी के लिए हदीसें कुरान सब बता रहा है। तो कुरान ने भी हमें बताया है ना, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम्हें बेकार पैदा किया गया है और तुम हमारी बारगाह में पलट के नहीं आए?
یعنی پروردگار عالم بھی ہمیں ایک طریقے سے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں نہ سمجھے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے تو جب تم پلٹ کے آؤ گے تو ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ عزیزو، اللہ سے دعا کریں ہم سے جو خطائیں ہوئی پروردگار ان خطاؤں کو، اگر ہم صحیح راستے پہ نہیں چلے تو پروردگار اب سے ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنی عاقبت کو بخیر کر سکیں۔ یہ جنازہ رکھا ہے نا، جانتے ہیں دنیا میں ہم کچھ بھی اپنے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جس دن سانس ہماری رکی اس کے بعد ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ ابھی یہ جنازہ جب لے جائیں گے نا تو چند قدم چل کے اسے روک دیں گے، پھر چند قدم چل کے پھر روک دیں گے، پھر ہم قبر تک پہنچائیں گے۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کو قبر کی طرف لے چلو تو اچانک لے جانا، نہ لے جانا، بلکہ انہیں منزل دو، روکو پھر اٹھاؤ، پھر روکو پھر اٹھاؤ، پھر قبر تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ فإن للقبر احوال، اس لیے کہ قبر میں بڑی ہولناکیاں ہوتی ہیں، تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے عادی بناؤ، دھیرے دھیرے، پھر قبر تک پہنچاؤ۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی ویسے نہیں گزری، پروردگار مہربان کو ہمارے سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے اور معبود ہم سب کی عاقبت کو خیر فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک دن کی منزل آنے والی ہے، اس منزل کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے عزیزان گرامی، اور قبل اس کے کہ وہ منزل آئے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اور اسی لیے معصومین نے کہا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، جب موت یاد رہے گی گناہ کرتے کرتے قدم رکیں گے، ہاتھ رکیں گے، زبان رکے گی، نگاہیں رکیں گی، کان رکیں گے۔ اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے ہمیں آمادہ ہوں گے۔ قبر میں جانے کے بعد خدا نہ کرے ایک چیز ہے فشار قبر۔ معصوم فرماتے ہیں کم سے کم جو عذاب ہے اسے فشار قبر کہا جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ہم دفن کر کے لے جاتے ہیں نا تو قبر کے دونوں دیواریں اگر میت اس لائق ہے کہ اسے فشار قبر ہو تو دونوں دیواریں سمجھنا شروع ہوتی، اور پھر جس طریقے سے چکی کے دو پارٹ کے بیچ دانے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ ہوتا ہے جیسے ہم نے دفن کیا، اتنا دبتا ہے کہ اس سے ایک قسم کا کیمیکل خارج ہے۔ یہ کم سے کم عذاب بتایا گیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو خاص طریقے سے جن مرحوم کو ہم دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، پروردگار سبھی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میت کے کرانے کے لوگ بھی ہیں، اعزاء اقربا بھی ہیں۔ عزیزو، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک زمانے تک ہم نے ان سے انس حاصل کیا، لیکن وہ رنج اس وقت نہیں ہوگا جب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ ملکیت جب ہم سے جدا ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم امانت دار ہیں تو کسی کی امانت جب ہم سے الگ ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، کہیں سے کمی بیشی نہیں ہوئی، اور ہم نے صاحب امانت کو سکون کے ساتھ امانت واپس کر یہ امانت جا رہی ہے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہے امانت پروردگار۔ تمام پسماندگان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس نے ہمارے حوالے کیا تھا اور اس نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔
اب ہم صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، بشارت دی جائے ان کو جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا۔ عزیزوں، آدمی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طریقے سے بیٹوں کو باپ کا جنازہ ہے نا، ان کو تکلیف ہے۔ لیکن سب کو پتا تھا کہ ایک دن کسی کو جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، یہ بھی چلے۔ تکلیف یہاں نہیں ہونی چاہیے، تکلیف تو وہاں ہونی چاہیے جنہیں وطن سے بے وطن کیا گیا۔ ایک صحرا میں بلایا گیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور پھر بچوں کے سامنے والدین کو قتل کر دیا گیا، بیویوں کے سامنے مردوں کو شہید کر دیا گیا، ماؤں کے سامنے بچوں کو تحت کر دیا گیا، اور عزیزوں کے سامنے عزیزوں کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے خبر دی لوگوں کو۔ لوگ دور دراز کے علاقے سے چلے آئے۔ کیوں چلے آئے؟ ایک مومن کو دفن کرنا۔ حسین کو کوئی پوچھے، اتنے سارے زخم کھانے کے بعد کربلا میں شہید ہوئے۔ 3 دن عزیزوں، خدا نہ کرے کسی کا باپ کسی ایسی جگہ انتقال کرے جہاں دفن کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ایسا ہے کبھی کسی کے ساتھ ایک آدمی کی دفن کرنے والا جائے تو اسے سکون ہوتا ہے۔ ایسی جگہ تھی، اللہ نے ایک آدمی کو بھیج دیا جس سے ملا کے میرے باپ کو دفن کرا دیا، بڑا سکون ہو۔ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ ملے تو پھر اسے سکون نہیں ملے گا۔ جب زندگی میں اسے یاد آئے گا نا، وہ روئے گا، تڑپے گا۔ ایسی جگہ جہاں میرے بابا کے انتقال ہو کے دفن کرنے والا نہیں۔ عزیزوں، سید سجاد پوری زندگی جو نوحہ کرتے رہے کہ جب 11ویں کو قافلہ جا رہا امام نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا، یہ مقام نے کہا سید سجاد اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا۔ میرے بابا کا جنازہ یوں ہی بے گور و کفن لے کے گرم پہ پڑا، اور پھر زینب میں کتابیں ضبط پڑھی رہی تھی۔ مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا آپ نے سماوات میں نماز پڑھی، یا آپ کا ہو زینب آزا کٹے ہوئے لے کے گرم پہ پڑا ہوا ہے، نہ کوئی اسے دفن کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کا جنازہ اٹھانے والا ہے۔